الحمدللہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ تمام حضرات ذوق شوق کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین۔ آئین مشیت کا شناسہ ایسا، آئین مشیت کا شناسہ ایسا، جس کے قدموں میں ہو کوثر وہ پیاسا ایسا، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، کہ تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درود و سلام کے بعد سب سے پہلے تو رب کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل ذکر کے وسیلے سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پکی اور سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو ماشاءاللہ ثناء اللہ بھائی نے یہ محفل سجائی، اور خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ ان کے پیر و مرشد سید جمیل احمد شاہ صاحب کاظمی راجن پور سے تشریف لا رہے ہیں۔ آل رسول کا ذکر آل رسول کی زبان سے سنیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں آ رہی؟ حسینی سید ہیں، امام موسیٰ کاظم کی اولاد ہیں، اور انشاءاللہ جب وہ کلام کریں گے اور ہم ان کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ حسین پاک کی یاد بھی تازہ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اسی طرح ڈھیلے ڈھالے بیٹھے رہے، مولوی کے ساتھ یہ سلوک کیا، تو پھر پیر صاحب کا کیا بنے گا؟ ان کے استقبال کے لیے میں نے آپ کو تیار کرنا ہے، تو آپ ذرا ذوق کا مظاہرہ کریں۔ آج ہم نے جس ذات کا ذکر کرنا ہے وہ ذات وہ ہے کہ جس کو دنیا نے دیکھا کہ کبھی تو وہ حسین نبی کے کندھوں پہ ہوتا تھا تو کبھی حضرت جبریل کے کندھوں پہ ہوتا تھا۔ آج ہم اس حسین پاک کا ذکر کرنے چلے ہیں کہ جس کو کبھی علی کی کندھوں پہ دیکھا گیا تو کبھی نبی کی گود میں دیکھا گیا تو کبھی سیدہ فاطمہ زہرا کی گود میں دیکھا گیا۔ دوستو آج ہم اس گھرانے کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جس گھرانے کی چکی اور آٹا پیسنے کے لیے، چکی کو چلانے کے لیے آسمان سے ملائکہ کو رب اتارا کرتا تھا۔ آج ہم اس گھرانے کا ذکر کرنے چلے ہیں کہ جس گھرانے کے بچوں کے جھولے کو حضرت جبریل جھلانے آیا کرتے تھے۔ آج ہم اس گھرانے کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جن کی محبت ایمان ہی نہیں، ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر ان سے محبت رکھو تو حضور نے فرمایا کہ وہ مومن ہے، اور ان کا بغض جو ہے وہ منافقت ہے، نفاق ہے اور کفر ہے۔ آج ہم اس گھرانے کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ دوستو وہ ایسا گھرانہ ہے
کہ جس پہ درود نہ پڑھو تو نماز مکمل ہوتی ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی نہیں آ رہی؟ توجہ ہے نا؟ غور کریں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اس گھرانے کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ اللہ گواہ ہے کہ اگر تم نماز میں درود نہ پڑھو تو تیری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز مومن کی مکمل تب ہوتی ہے جب تک کہ اس پہ درود نہ پڑھا جائے۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اور نماز کے بعد ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا بندہ مومن کی دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب اس سے پہلے اور بعد میں درود پاک نہ پڑھا جائے۔ گویا کہ ہماری عبادت کی ضمانت، ہماری عبادت کی قبولیت کی گارنٹی بھی آل نبی پہ درود ہے، اور ہماری دعاؤں کی مقبولیت کی گارنٹی بھی نبی کی ذات اور نبی کی آل پہ درود ہے۔ آج ہم اسی حسین کا ذکر کرنے لگے ہیں کہ جس نے سارا کنبہ، سارا خاندان دین اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ خدا کی قسم میرا ایمان تو یہ ہے کہ اگر آج کے سیاستدانوں کی طرح میرا حسین بھی کمپرومائز کر لیتا، اگر اپنے بچوں کو بچا لیتا، اگر اپنی جان کو بچا لیتا، ایک یزید بے نمازی شرابی زانی کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا، حسین تو بچ جانا تھا، اس کا کنبہ تو بچ جانا تھا، لیکن دین نے تباہ ہو جانا تھا، دین نے برباد ہو جانا تھا۔ آج لوگ منہ اٹھا کے جن کو وضو کا بھی پتہ نہیں ہے، جن کو 6 کلمے بھی نہیں آتے نا، وہ بھی اس حسین کے بارے میں اظہار کرتے ہیں، بکواس کرتے ہیں جس حسین نے اپنے بچوں کو قربان کر کے دین ہمارے گھروں تک پہنچایا ہے۔ وہ حسین، کون حسین کہ جس کے لبوں کو نبی چوما کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کے رخساروں کو نبی بوسے دیا کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کی پیشانی کو نبی چوما کرتے تھے، وہ حسین کہ جس کی گردن کو میرا نبی چوما کرتا تھا، وہ حسین کہ جس کے قدم نبی کے سینے پہ ہوتے تھے، جس کے ہونٹ نبی کے ہونٹوں میں ہوتے تھے، اور میرے آقا فرماتے تھے حسین اور چڑھا اور چڑھا۔ آج اسی حسین ابن علی کا ذکر کرنے لگے ہیں۔ دوستو یہ حسین وہ ہے کہ جس کے خون کی برکت سے آج ہمارے گھروں میں بھی ایمان ہے، سینوں میں بھی ایمان ہے، اور ہمارے بچوں کے دلوں میں بھی ایمان ہے۔ یہ وہ حسین ہے۔ کون حسین؟ اللہ فرماتا ہے کُلَّا سَأَلَكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ محبوب اپنی امت سے کہہ دو کہ میں نے جو تم تو جہنم کے راستے پہ چل رہے تھے، تم تو گمراہی کے راستے پہ جا رہے تھے، میں نے تمہیں اس جہنم کے راستے سے جنت پہ ڈال دیا۔ ارے تم تو 360 کے پجاری تھے، اللہ کے گھر میں بھی بدو کی حکومت کو تم نے قائم کر رکھا تھا، میں نے تمہیں اللہ کا گھر پاک کر کے رب کے گھر سے رب تک تمہیں جو پہنچایا ہے نا، اس کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا۔ اے مانگو کیا، تم دے ہی کیا سکتے ہو؟ مانگا تو اس سے جاتا ہے نا جو دے سکتا ہو، اور تم کیا دے سکتے ہو؟ اگر یہ دولت ملی ہے تو میرے صدقے سے ملی ہے، ایمان ملا تو میرے صدقے سے، قرآن ملا تو میرے وسیلے سے، رحمان ملا تو میرے وسیلے سے، تم دے تو نہیں سکتے۔ اتنا کرو، میرے نبی نے نہیں کہا، میرے نبی نے نہیں کہا، یہ رب نے کہا۔ محبوب ان اپنی امت سے کہہ دو اور تو کچھ نہیں دے سکتے، اتنا کرو کہ میرے نبی کی آل سے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بندہ اللہ کی نماز نہ پڑھے تو کیا رب کی ربوبیت پہ کمی آ جائے گی؟ وہ تو رب ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جو ہم میں سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں؟ بہت کم ہے۔ کلمہ تو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن نماز تو گھٹ پڑھتے ہیں، بہت کم پڑھتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ میرے نبی کو نبی نہ مانے تو میرے نبی کی نبوت میں فرق نہیں آتا، کیونکہ رب خود میرے نبی کے زلفوں کی اور حضور کے چہرے کے بھی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں، محبوب اور کوئی تجھے دیکھے نہ دیکھے،
میں ہر وقت تجھے دیکھتا ہوں، تو ہی تو ہے جو ہر وقت میری نظروں میں رہتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر کوئی بندہ رب کو رب نہ مانے تو اس کی ربوبیت میں فرق نہیں آتا، رسول کو رسول نہ مانے تو اس کی نبوت میں فرق رسالت میں نہیں آتا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آل سے محبت کرو، کیا نبی کی آل ہماری محبت کی محتاج تھی؟ کیا نبی کی آل جو تھی وہ ہماری محبت کی محتاج تھی؟ اگر ہم نبی کی آل سے محبت نہیں کریں گے تو کیا نبی کی آل دنیا سے ختم ہو جائے گی؟ کیا دنیا سے نبی کی جو آل کی عزت و احترام ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ اللہ کے بندو غور کرو اس فقیر کے جملے کو، نبی کی آل کی محبت ہماری ضرورت تھی، نبی کی آل کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ہماری ضرورت کیسے تھی؟ ارے اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب کی آل سے محبت کرو، کیوں کہتا ہے؟ کہ اس لیے کہ وہ محتاج تھے؟ نہیں، محتاجی نبی کی آل کو نہیں تھی، وہ ہمارے محتاج نہیں ہیں، محتاج تو ہم ہیں ان کی محبت کے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رات کو آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو کہ نہیں دیکھتے؟ نظر آتے ہیں نا ستارے جی؟ حضور نے فرمایا جب تک یہ ستارے رہیں گے آسمان بھی رہے گا، آسمان کی مخلوق بھی قائم رہے گی۔ حضور نے فرمایا یہ آسمان کے ستارے آسمان والی مخلوق کے لیے امان ہے، اور دنیا اس زمین کے لیے حضور نے فرمایا میری آل امان ہے۔ ارے حضور نے فرمایا کہ جب تک آسمان پہ ستارے ہیں آسمان تباہ نہیں ہوگا، آسمان ختم نہیں ہوگا، اور جب تک اس زمین پہ میری آل موجود ہے، میری اہل بیت موجود ہے، حضور نے فرمایا اللہ میری آل کی برکت سے زمین کو تباہ اور خراب نہیں کرنے والا۔ تو ایمان سے بتاؤ حضور کی آل ہماری ضرورت ہے یا ہم حضور کی آل کی ضرورت ہے؟ حضور کی آل ہماری ضرورت ہے، ہماری زندہ رہنے کے لیے، ہماری بقا کے لیے نبی کی آل کا دنیا میں زندہ رہنا ضروری ہے۔ امام راضی نے فرمایا، غور کرو حدیث مبارک، آپ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات مومنا۔ لوگ کہتے ہیں سمجھتے ہیں کہ شاید نبی کی آل سے بغض رکھیں گے تو مسلمان ہو جائیں گے، نہیں، جس بندے کے دل میں آل نبی کا بغض ہے وہ منافق ہے، وہ کافر ہے، وہ زندیق ہے، وہ بدبخت ہے۔ دوستو حضور کی آل کون آل ہے؟ کون میرے نبی کی آل ہے؟ حضور نے فرمایا اے علی تیرا بغض میرا بغض، تیری محبت میری محبت۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کہ نہیں؟ حضور نے فرمایا علی جو تجھ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جس کے دل میں تیری محبت ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ خود رب العالمین سے محبت کرتا ہے۔ ایک دن حضور بیٹھے ہوئے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، حضور نے پاس بٹھایا، آقا کریم علیہ السلام نے حضرت علی کی کانوں میں باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ اب حضرت علی بیٹھ گئے، حضور نے حضرت علی کے کانوں میں بات کرنا شروع کر دی ہے۔ یار وہ کتنا بڑا مقام ہے علی کا جس کے کانوں کو نبی نے پسند کر لیا ہے۔ میرے آقا باتیں کر رہے ہیں، اتنا باتیں کی کہ بہت زیادہ وقت گزر گیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی حضور آج تو اپنے انتہا کر دیا، آج تو اپنے کمال کر دی ہے، اتنا زیادہ دیر حضرت علی کے کانوں میں باتیں کرتے رہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اب غور کرو ذرا، حضور نے یہ نہیں فرمایا اے صحابہ بس علی سے کوئی کام تھا وہ راضی نہیں ہو رہا تھا، اس کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، کوئی بات نہیں کی، بلکہ حضور نے فرمایا تم دیکھ رہے تھے کہ میں اس سے بات کر رہا تھا، حق یہ ہے کہ علی کے کان میں میں نہیں خود خدا کلام کر رہا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ تم دیکھ رہے تھے کہ میں علی کے کانوں میں بات کر رہا تھا، خدا کی قسم میں نہیں، ارے خود خدا علی کے کانوں میں بات کر رہا تھا، اور جب تک رب نے مجھے روکا نہیں ہے
باتیں کرتا رہا ہوں۔ علی تو وہ ہے کہ جس کے کانوں میں خود رب سرگوشیاں کرتا ہے، سرگوشیاں کرتا ہے، کانوں میں بات کرتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتے ہیں حضور علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، حضور کی بارگاہ میں ایک پرندہ پیش کیا گیا، اس کا گوشت بھون کے پیش کیا گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ کرام بیٹھے کثیر تعداد میں صحابہ بیٹھے، حضور نے وہ پرندہ رکھ دیا۔ اب حضور نے پتہ کیا کہا، عرض کی مولا اب غور کرو غور، علی کا نام آئے تو لوگوں کو بخار چڑھ جاتا ہے، یہ منافق ہیں کہ جو علی کا نام سن کے جل جاتے ہیں۔ مومن، میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے کہا مومن جو ہے جب علی کا ذکر سنتا ہے تو اس کا سینہ ہی چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ مومن، اس کے ایمان پہ نکھار آ جاتا ہے، مومن کے دل پہ ایک سکینت اور طمانینت، اطمینان نازل ہوتا ہے۔ غور کرو، میرے نبی کے لفظ کو دیکھو، سیاستہ کے الفاظ ہے، اگر کسی کو ہضم نہ ہو تو نہ ہو، لیکن میرا ایمان ہے۔ میرے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا یا اللہ جو تجھے ساری مخلوق میں سے، اب غور کرو، حضور نے یہ نہیں کہا کہ مدینہ والوں میں سے، مکہ والوں میں سے، مسلمانوں میں سے، نہیں، حضور نے فرمایا یا اللہ جو تجھے اپنی ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ محبوب ہے، آج اسی کو بھیج دے، میرے ساتھ آ کے اس پرندے کو اکٹھا کھائے گا۔ اتنی دیر ہوئی، حضور کی دعا کرنی تھی، میرا نبی دعا کرے اور رب دعا قبول نہ کرے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ حضور نے جو دعا کی نا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی آئے، آ کے حضور کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا لگ گئے۔ گویا حضور نے بتا دیا کہ علی کے بغیر میں کھانا بھی نہیں کھاتا، اور حضور بتا رہے تھے علی وہ ہے کہ جو صرف مجھے نہیں رب کو بھی محبوب ہے۔ ایک اور روایت آپ کو حدیث مبارک پیش کرتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا علی مجھ سے بھی محبت کرتا ہے، میرے خدا سے بھی محبت کرتا ہے۔ علی وہ ہے کہ جس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور وہ ہے کہ جس سے خدا بھی محبت کرتا ہے۔ ایمان سے بتاؤ، صحابہ کرام کی تعداد کثیر تعداد تھی، کیا صحابہ کرام اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ کوئی ہے ایسا کوئی مائی کا لال جو کہے کہ وہ جناب اللہ سے محبت نہیں کرتے تھے؟ محبت نہیں کرتے تھے، اس لیے سر کٹا رہے تھے، سر جو کٹا رہے تھے، اولادیں جو قربان کر رہے تھے، وطن جو چھوڑ رہے تھے، باغات جو چھوڑ رہے تھے، محلات جو چھوڑ رہے تھے، ملک جو چھوڑ کے حضور کی خاطر مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے ہوئے تھے، محبت ہی تو آئے ہوئے تھے نا، محبت ہی تو آئے ہوئے تھے نا۔ لیکن بار بار حضور کیا فرماتے تھے؟ میرے آقا فرمایا کرتے تھے علی مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، میرے رب سے بھی پیار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی محبت بھی سر آنکھوں پہ، صحابہ کی محبت بھی سر آنکھوں پہ، وہ بھی رب سے پیار کرتے تھے، وہ بھی میرے رسول سے پیار کرتے تھے، لیکن یہ کوئی خاص محبت تھی جو علی کو اللہ اور اس کے رسول سے تھی، یہ کوئی خاص محبت تھی جو اللہ اور اس کا رسول حضرت علی سے کیا کرتے تھے۔ یہ تو حضرت علی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں مکہ فتح ہوا، لوگ فتح مکہ کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کی چھت پہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بلال کعبے کی چھت پہ اذان دو۔ حضرت بلال کا تو بڑا مقام ہے جو کعبے کی چھت پہ چڑھا ہوا ہے، میرا بھی ایمان ہے، میرا بھی ایمان ہے۔ بلال نے بڑی ماریں کھائی ہیں محبت میں، لیکن ایمان سے بتاؤ یہ ایک کعبہ کیا کئی کعبے اکٹھے ہو جائیں تو میرے نبی کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے عرش سے بھی علماء نے کہا اللہ کے عرش سے بھی اللہ نے ہمارے نبی کو افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ سمجھ آئی میری بات کے لیے؟ اب غور کرو، ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا صحابی ہے، وہ کعبے کی چھت پہ چڑھ جائے تو بڑا مقام ہے، لیکن علی کا مقام کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں، حضرت علی مولا کائنات فرماتے ہیں حضور نے میرا ہاتھ پکڑا کعبے کے اندر لے گئے، جب وہاں پر لے گئے نا حضور نے فرمایا علی تو بیٹھ جا میں تیرے کندھوں پہ سوار ہو جاتا ہوں۔ ہائے ہائے، میں خاموش ہو گیا، میں نے تو انکار نہیں کرنا تھا، غلام تھا۔ جب حضور میرے کندھوں پہ سوار ہونے نا تو حضور نے محسوس کیا کہ علی میرا وزن نہیں اٹھا رہا۔ ہائے ہائے ہائے، تو حضور نے فرمایا علی
اب کیا ہے حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ حضور نے فرمایا علی اب تو نیچے اتر، اب تو بیٹھ جا، اب تو بیٹھ جا۔ حضرت حضور نیچے اترے، حضرت علی کہتے ہیں حضور نے میری ٹانگوں سے مجھے اٹھا کے اپنے کندھوں پہ سوار کر دیا۔ کعبے کی چھت پہ بلال چڑھ جائے تو بڑا مقام، اور علی اگر نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جائے تو کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ حضور نے، حضرت علی فرماتے ہیں حضور نے مجھے اٹھایا اور میں چشمے تصور میں سوچ رہا تھا کہ جس طرح ایک بچے کو اٹھایا جاتا ہے، اٹھا کے کندھوں پہ بٹھایا جاتا ہے، محبت سے بوسے دیے جاتے ہیں، میرے نبی نے حضرت علی کو اٹھایا، اپنے کندھوں پہ سوار کیا، اب کندھے میرے نبی کے ہیں، قدم علی کے لگے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا علی اب یہ کعبے کی دیواروں کو صاف کر دے۔ حضرت علی جس گھر میں پیدا ہوئے، جس گھر میں علی کی ولادت ہوئی ہے، اسی اللہ کے گھر کو اپنے ہاتھوں سے پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں۔ جب انہوں نے صاف کر لیا نا تو حضور نے فرمایا علی یہ تو بتا اب تیرا ہاتھ کہاں تک جا رہا ہے؟ تیرا ہاتھ جا کہاں رہا ہے؟ عرض کی حضور جب نیچے تھا تو چھت تک بھی نہیں جاتا تھا، اب آپ کے کندھوں میں سوار ہوں تو اب ایسے لگتا ہے حکم دے تو اللہ کے عرش کے پائے کو بھی پکڑ لوں گا میں، اگر چاہے تو آسمان کو بھی چھین کے نیچے رکھ دوں گا۔ ارے غور تو کر کہ یہ تو میرے نبی کے کندھوں میں سوار ہونے کی برکت تھی۔ اور جب حضور نے حضرت علی کی نگاہوں میں اپنا لعاب ڈالا ہوگا تو پھر اس نگاہ کا کیا کمال ہو گیا ہوگا۔ اور جب حضرت علی کو میرے آقا نے اپنی گود میں بٹھا کے حضور حضرت علی کے پاؤں پہ اپنا لعاب لگا رہے تھے، لعاب لگا رہے تھے، اپنا ہاتھ لگا رہے تھے، سارے جسم پہ ہاتھ پھیر رہے تھے، تو اس وقت پھر علی کی طاقت کا کتنا کمال ہوگا۔ یہ تو علی ہے اور اس کی بیوی سیدہ فاطمہ الزہرا کا کیا مقام ہے۔ سیدہ فاطمہ تو وہ ہے خدا کی قسم، ہم سب کی مائیں علی کے در پہ بیٹھنے والی وہ جو خادمہ تھی نا، ان کے نالین کو جو خاک لگ رہی تھی نا، ہماری مائیں تو اس خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا ایمان تو عقیدہ یہ ہے، آپ کا جو بھی ایمان ہو دوستو، حضرت علی وہ ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں مدینہ کے صحابی، جب ہم مومن اور منافق کو پہچان کرنا چاہتے نا تو ہم دیکھتے اس کے سامنے حضرت علی کا ذکر چھیڑ دیتے، اگر وہ حضرت علی کے ذکر سے خوش ہو جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ مومن ہے، اور اگر حضرت علی کے ذکر کو سن کے پریشان ہوتا تو سمجھتے یہ منافق ہے، اس سے دور ہو جاتا۔ یہ حضرت علی ہیں۔ اور سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کون ہے؟ ارے وہ فاطمہ الزہرا آج 4 کتابیں پڑھ کے شیطان ملا سیدہ پاک کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، لیکن خدا کی عزت کی قسم ارے فاطمہ تو وہ ہے کہ جس کے استقبال کے لیے امام الانبیاء بھی کھڑے ہو جاتے رہے ہیں۔ فاطمہ الزہرا تو وہ ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے فرمایا جو بات فاطمہ کو خوش کرتی ہے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے، جو فاطمہ کو غمگین کرتی ہے وہ مجھے بھی غمگین کرتی ہے۔ ارے جب حضرت فاطمہ حضور کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو حدیث مبارک میں آتے میرے آقا کھڑے ہو جاتے تھے، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں سے پکڑتے اپنی جگہ پہ بٹھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، اور جب تک بیٹھی رہتی تھی حضور حضرت فاطمہ کو دیکھتے ہی رہتے تھے۔ یہ حضرت فاطمہ کا مقام۔ تو میں حدیث بیان کر رہا تھا، بس اس کے 1-2 جملے۔ حدیث کیا تھی؟ حضور نے فرمایا جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ مومن ہو کے مرا۔ اسی طرح حضور نے فرمایا وہ کامل ایمان ہو کے مرا، وہ شہید ہو کے مرا، جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں بعد میں پہنچے گا اسے ملائکہ خوشخبری دیں گے۔ لیکن اس کا آخری حصہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو لکھا، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا۔ دوستو غور کرو، حضور نے فرمایا جو میری آل کے بغض پہ مر گیا وہ کافر ہو کے مرا۔ کیا ہو کے مرا؟ کافر ہو کے مرا۔ اور حضور نے فرمایا جب وہ آئے گا نا قیامت کے روز تو اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا آئسم من رحمت اللہ۔ ارے یہ دیکھنے میں تو انسان ہے، حقیقت میں ابلیس آ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں کے درمیان حضور نے فرمایا لکھا ہوا ہوگا جس کے دل میں آل محمد کا بغض ہوگا
اس کی آنکھوں کے درمیان لکھا ہوا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کے آ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا 500 سال کی مسافت پہ جنت کی خوشبو جا رہی ہوگی، لیکن جس کے دل میں آل نبی کا بغض ہوگا وہ جنت میں تو کیا جائے گا، جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ یہ ہے آل نبی کی محبت کہ مرو گے تو مومن ہو کے مرو گے، اگر بغض پہ کوئی مر گیا تو اللہ ہم سب کو بچائے وہ کافر ہو کے مرے گا۔